کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اب اللہ توبہ قبول کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو میں نے قرآن کی جب آیت دیکھی تو پتہ چلا نہیں اللہ پہلے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ تو توبہ کر لے, اب یہ توبہ کی طرف دوڑتا ہے. اس لیے قرآن میں فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا, ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتا ہے اپنے بندوں کی طرف, نگاہ ڈالتا ہے ان کے اوپر کہ توبہ کر لو, تو لیتوبوا, تو بندے توبہ کی طرف دوڑنے لگتے ہیں. تو توبہ کی توفیق خدا یوں دیتا ہے, اللہ خود چاہتے ہی بندہ توبہ کر لے, اللہ اس کے دل پہ نگاہ ڈالتے ہیں, دل آلودہ ہو چکا ہے, دل میری محبت کا چراغ ہونا چاہیے تھا, یہاں تو دنیا کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, تعیشات کی محبت ہے, خواہشات نفسانی کی محبت ہے, طاقت و قوت کی محبت ہے, یہ دل تو اسے آلودہ کر لیا, اور جس مقصد کے لیے اس کو دل دیا تھا اس مقصد بھی یہ دل پورا نہیں ہو رہا. اللہ اس دل پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو دل میں جب جنبش ہوتی ہے تو دنیا کی محبت کے کیڑے مکوڑے بھاگتے ہیں. اب اللہ کی محبت سے وہ چراغ روشن ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے توبہ کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو فرمایا دیکھو توبہ کے لیے اللہ پہلے توجہ ڈالتا ہے, تب بندہ اللہ سے توبہ کرنے لگتا ہے. فرمایا جب میں نے یہ دیکھا تو میری یہ چاروں غلط فہمیاں دور ہو گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ذات کا عالم یہ ہے کہ وہ خود بندوں کو نوازتا ہے, خود بندوں کو اشارے دیتا ہے, خود بندوں کو کہتا ہے. یہاں تک کہ دنیا کے اندر تو محبت کے بدلے میں محبت ہوتی ہے, جتنی وہ محبت کرتا ہے اتنی آپ محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا عالم یہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 بالش تیری طرف بڑھتا ہوں, تو ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ تیری طرف بڑھتا ہوں, تو چل کے میری طرف آتا تو میں دوڑ کے تیری طرف آتا ہوں. دنیا کے اندر کوئی ایسا محبوب ملے گا کیا اس محبوب کی طرف چل کے جائیں؟ نہیں, یہاں تو محبوب نخرے کرتے ہیں, ناز و ادا دکھاتے ہیں, کبھی منہ ادھر پھیرتے ہیں کبھی منہ ادھر پھیرتے ہیں. آپ 2 قدم چلتے ہیں, وہ 2 قدم آپ کی طرف نہیں بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے. یہ دنیا کی ناقص محبوب ہیں, لیکن اس محبوب کا عالم یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بندے تو ایک بالی میری طرف چلے گا تو میں 2 بالی چلوں گا, تو چل کے میری طرف آئے گا, میں دوڑ کی طرف آؤں گا. اور تو جب یہ داستان محبت دہراتا رہے گا تو میری محبت کا عالم یہ ہوگا, میں پھر ایسا ہو جاؤں گا, میں تیرے کان بن جاؤں گا جس سے تو سنتا ہے, میں تیری زبان بن جاؤں گا جس سے تو بولتا ہے, میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا جس سے تو دیکھتا ہے, میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑتا ہے, میں تیرے قدم بن جاؤں گا جس سے تو چلتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے بندے جب تو داستان محبت یوں دہراتا ہے تو پھر میں بھی ایسی محبت تجھ پہ ڈالتا ہوں اور ایسا تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, بس میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں. نگاہ تو اٹھائے گا لیکن حقیقت میں وہ میں دیکھوں گا, کان تو اٹھائے گا حقیقت میں سنوں گا, بولے گا تو, زبان تو ہلائے گا, بولوں گا میں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آپ کے حال کے اندر شامل ہو جائے گا تو پھر اللہ آپ کو اپنی آغوش میں لے کے پھرے گا. پھر اب آپ سے کسی قسم کی خطا کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, اب آپ کی دنیا کی ہر ضرورتیں اللہ غیب سے پوری کرتے رہے. یہ اس محبوب کا عالم ہے. اور آج ہم دنیا کی ہر محبت تو کرتے ہیں, ہمیں آج مکانوں سے محبت ہے, دکانوں سے محبت ہے, بیویوں سے محبت ہے, بچوں سے محبت ہے, ماں باپ سے محبت ہے, ہر محبت پہ ہم فریفتہ ہو رہے ہیں. لیکن میں نے بتایا ہر محبت غرض اور مطلب کے تحت ہے, مطلب کے بغیر کوئی محبت نہیں. اور جو مالک الملک اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ایسی محبت کر رہا ہے جو بغیر غرض کے ہے, آج اس محبت کے لیے کوئی محنت نہیں. ہم یہ سوچیں کہ وہ ہم سے محبت کرنے لگے, وہ تو محبت کر رہا ہے, ہم اس محبت کا کیا جواب دیں؟ ہم نماز کے سجدے سے دیں, ہم روزے سے دیں, ہم زکوٰۃ سے دیں, ہم حج کے لبیک سے دیں, ہم اس کی محبتوں کا جواب دیں. اور میں نے بتایا وہ کہتا ہے بس تم میری محبت کا جواب دو, اپنے آپ کو میدان محبت میں عاجز شمار کر لو. اے اللہ یہ ایسا میدان محبت ہے, ہم تیری محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے, ہم مجبور محض ہیں, ہم تیری محبت کا حق کیسے ادا کریں, کیسے ادا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بڑا آسان طریقہ بتا دیا. میں اپنا سب سے محبوب, سب سے بڑا محبوب جس کی وجہ سے میں نے کائنات بنائی ہے, اس محبوب کو دنیا میں نے تمہارے سامنے اتار دیا ہے, جس کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. وہ نمونہ محبت دنیا میں نے اتار دیا. وہ میرا محبوب, ان کی نگاہیں میری محبوب, اس کے کان میرے محبوب, اس کے ہونٹ میرے محبوب, اس کے ایک حرکت و سکون میری محبوب, اس کے ایک قول فعل میرا محبوب. وہ سراپا محبوب ہے, وہ
اس کا نام میں نے حبیب الرحمان رکھا ہے، وہ رحمان کا محبوب ہے، وہ میرا محبوب، میں اس کا محب ہوں۔ بس اگر تم چاہتے ہو محبت کا حق ادا کرنا، تم دیکھو وہ کھاتا کیسے ہے ویسے کھایا کرو، وہ پیتا کیسے ویسے پیا کرو، وہ چلتا کیسے ویسے چلا کرو، وہ پہنتا اڑتا کیسے ویسے پہنا اڑا کرو۔ اس کی زندگی کے نمونے کو دیکھو، اس زندگی کے نمونے کے مطابق اپنی زندگی میں سنتیں پیدا کرتے رہو گے، بس میں کہوں گا میری محبت کا حق ادا ہو گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔